آپ کی طاقت آپ کی ہمت پر نہ ہو، بلکہ آپ کی ہمت آپ کی طاقت پر ہونا چاہیے۔ صبر اور استقامت انسان کو ناکام کرنے والے دشمن سے زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ کسی بھی کام کو بڑا سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھو اور اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹو۔ بے بس اور لاچار انسان کی مدد کرنا سب سے بڑی انسانیت ہے۔ ایک جاسوس دشمن کی پوری لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ تمام مشکلات میں صبر، تحمل اور اس سے بڑھ کر ایمان انسان کو ناکام ہونے سے بچاتا رہتا ہے۔ اس دنیا میں اپنے ارادوں اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش اور محنت سے بڑھ کر کوئی اور راستہ موجود نہیں۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کامیابی کی راہ میں بڑی مشکلات ضرور آتی ہے، لیکن آپ کو اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کامیابی کے ساتھ ایک مضبوط انسان بن سکتے ہیں۔ طاقتور اور عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا رہتا ہے۔ کبھی بھی مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کامیابی اس وقت نظر آتی ہے جب آپ مشکل میں ہو۔ اپنی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ جو خود کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ہمت، حوصلہ اور استقامت ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر مشکل حالات میں گرنے نہیں دیتی۔ دشمن سے بدلہ لینا ضروری ہے، لیکن اگر آپ بدلہ لینے کے ساتھ اس کو زندہ دفنانا چاہتے ہیں تو اسے معاف کرو۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہے: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ ناکامیاں اور مشکلات ایسے چیزیں ہیں جس سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب تم کسی کام کے لیے خوفزدہ ہوتے ہو تو وہی کام کرنا جو تم سے برتر ہو۔ جہاں آگ کا خوف نہیں، وہاں انسان کو مرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ قوم کی شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر آپ ایک بنیادی اصول پر ایمان رکھو گے تو آپ کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جب تک آپ کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہوتا، تب تک کسی بھی مشکل حالات کا سامنا آپ نہیں کر سکتے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ معاشرتی جدوجہد میں ناموں کی جگہ کام کو اہمیت دے۔ جہاں دل کھول کر دوستی کیا جائے، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں بڑھ جاتی ہے۔ جہاں بھی سلطان صلاح الدین موجود تھا، وہاں عدل، انصاف اور نیکی کا علم فروغ پا رہا تھا۔ دشمنوں کو معاف کرنا مردانگی کا نشان ہے، اور دشمنوں کے لیے دعا کرنا خیرات کی علامت ہے۔ اپنے کام کی قدر کرنا سیکھو، قدر کرنے والوں کے کام میں مصروف نہ رہو۔ میں نے کبھی اپنی طاقت سے کسی کا استعمال نہیں کیا، بلکہ انصاف کی روشنی میں چلتا رہا۔ حق کی پہچان کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ حق کے ساتھ ہمیں ہمیشہ کامیابی کا راستہ ملتا ہے۔ قابلیت کا اندازہ صرف اپنے عمل سے ہوتا ہے، مقدر اپنے آپ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کی پہچان اس کی سیرت ہے، اس کی محبت ہے اور اس کی طاقت۔ کامیابی کا راز اللہ کے راز میں چھپا ہے۔ 3 چیزیں میرے لیے میری طاقت کا باعث ہے: تعلیم، تجربہ اور نیک نیت سے کام۔
سب سے بڑا جہاد تو نفس کے خلاف کیا گیا جہاد ہے۔ کمال کا راز عمل میں چھپا ہوتا ہے، باتوں میں نہیں۔ مرنے کے لیے تاریخ کو زندہ رکھو اور زندہ رہنے کے لیے اپنی آئینے میں دیکھو۔ احسان کرنا عقل مندوں کا کام ہے، مگر احسان مستحقین کا فرض بن جاتا ہے۔ سب سے بڑا فتح وہ ہے جو دلوں میں حاصل ہو۔ ہر راستے میں کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے، بس ہمیں نظروں کو بھٹکنے نہیں چاہیے۔ بے حق کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے اصل چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ عقل مندی کی سب سے بڑی علامت خود کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ محبت اور رحمت کے بغیر زندگی خشک ہوتی ہے۔ محبت سب سے بڑی طاقت ہے جو دلوں کو زندہ اور تازہ رکھتی ہے۔ سخاوت ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کی اہمیت بے پناہ ہوتی ہے۔ محنت کرنے والا ہرگز بے نقص نہیں ہوتا، بلکہ محنت کرنے والا ہرگز ناکام نہیں ہوتا۔ قوت اور حکمت کا استعمال ضرور کرو، لیکن کسی کی دل پر ظلم نہ کرو۔ خود کو قابو میں رکھو تاکہ دنیا تمہارے قابو میں رہے۔ چاہے جتنا بھی کام کرو، نیت کو صاف رکھو، کیونکہ نیت کا اثر ہمیشہ آپ کے کاموں میں